अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम अपने चैनल MA क़ासमी पर आपका खैर मक़दम करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल हैं और बहुत सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनका हल तलाश करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और जिन मुश्किलात को दूर करने के लिए हमें मुकम्मल कोशिश करते रहना चाहिए। नाज़रीन, आइए उन्हीं मसाइल में से एक मसला लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उस मसले का हल तलाश कर सकें और उस मुश्किल को हम दूर कर सकें। नाज़रीन, जिस हम मुश्किल की बात कर रहे हैं वो है हमारे बच्चों की तरबियत और हमारे बच्चों का जो बचपना खत्म हो रहा है, या ये कह लीजिए कि बच्चे बच्चे तो हैं लेकिन उनका बचपना नहीं है। बच्चों के अंदर से बचपना खत्म हो चुका है। इसकी वजह क्या है और ये क्यों होता है? दरअसल नाज़रीन, इसके पीछे 100% हमारा हाथ होता है। यानी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमें इनाम दिया जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से जब हम पर नेमत निछावर की जाती है, अल्लाह हमको औलाद से सरफराज करता है और जो अल्लाह ने हमको एक अमानत दी थी उस अमानत में हम मुकम्मल तौर पर खयानत करते हैं। वो क्या है? औलाद, यानी हमारे बच्चे। हमें करना क्या था नाज़रीन? हमें ये करना था कि अपने बच्चों के सामने हमें हर चंद ये कोशिश करनी थी कि हमारा बच्चा हर एतबार से अच्छी तरबियत पाए और वो शुरू ही से अच्छी चीजों को पसंद करे। हर मामले में वो अच्छी चीजों और अच्छे रास्तों का इंतखाब करे, अच्छे रास्तों को चुने। मिसाल के तौर पर नाज़रीन, हम बचपन ही से बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे बचपन ही से मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, यानी 1 साल की उम्र से उनको मोबाइल चलाना आ जाता है। अब वो चलाने का मतलब ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर, लेकिन ये है कि वो पकड़ना सीख जाते हैं और चीज़ों को देखना सीख जाते हैं। उन्हें ये शऊर हो जाता है कि हमें इस मोबाइल को लैंडस्केप में देखना है या पोर्ट्रेट में देखना है, सब कुछ वो इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। वजह क्या होती है कि हम उनको ये चीज़ें सिखाते हैं, हम उनको मोबाइल देते हैं और मोबाइल में हम उनको वो चीज़ें दिखाते हैं जिनसे बच्चे के माइंड में वही चीज रच और बस जाती है। चलो, अगर हमें बच्चों को मोबाइल देना ही है तो हम बच्चों को मोबाइल देकर उसमें कुरान चलाएं, अच्छी बातें चलाएं। आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा शुरू ही से बच्चों के कान में जब पड़ेगी तो उसका क्या असर होगा, ये हमें करना था। सबसे बड़ा मसला है मोबाइल का, जो हम बच्चों को मोबाइल देते हैं। तो नाज़रीन, इस मसले का हल क्या है मोबाइल वाले का? कि मोबाइल अगर हम दे रहे हैं तो बच्चों को हम अच्छी चीज सुनाएं, अच्छी चीजें दिखाएं। ये एक मसले का हल है। अब दूसरा क्या है नाज़रीन? दूसरा मसला बच्चों के साथ ये पेश आता है कि हम अपने बच्चों के सामने गाने गाते हैं, अपने बच्चों को गाने सिखाते हैं, अपने बच्चों को हम डराते हैं बिल्लियों से, कुत्तों से और इसी तरीके से कौवों से। इन चीजों का डर हम बच्चों के जहन में बचपन ही से बिठा देते हैं। छिपकली का डर, इन चीजों का डर हम बचपन से बिठा देते हैं। अब क्या होता है, उनके दिल में क्या डर बैठता है कि छिपकली, कुत्ता, बिल्ली, ये तमाम के तमाम डर हम बिठा देते हैं। इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए था नाज़रीन? हमें करना चाहिए था कि हम हर मसले में शुरू ही से बच्चे के दिल में अल्लाह का डर बिठाते, अल्लाह का डर उसके दिल में डाल देते। यानी क्या करना था कि हर मसले में हमें उस बच्चे के सामने अल्लाह का नाम पेश करना था। कि बिल्ली है कि बेटा अल्लाह से कहो अल्लाह बिल्ली को भगा दे, और फिर क्या काम करें? इस तरीके से हाथ हिला करके, पैर हिला करके, कुछ भी करके हम क्या कर दें? बिल्ली को भगा दें और बच्चे के दिल में बात बिठा दें कि सिर्फ और सिर्फ जो भी बात करनी है पहले अल्लाह से कहें, ताकि बच्चा
جب بھی کوئی ڈر والا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے وہ اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے کر وہ ہر چیز کی شروعات کرے، ہر چیز میں۔ مثال کے طور پر بچے کو دودھ پلاتی ہے ماں، چاہے بچہ ابھی 2 دن 3 دن کا ہی ہے، تو اب اس کے کان میں شروع سے یہ بات ڈالنی شروع کر دیں، ماں جب دودھ پلائے، چلو بیٹا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے کر کے، یعنی بچے کی طرف سے اپنا آپ پڑھ لو، شروع سے اسی طریقے سے کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ اب جب بچہ تھوڑا بولنے لگے گا، چلو بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو دودھ پیئے، تو اب بھی کچھ بھی بچہ کہے گا اس کو آپ پورا کر لیں، پوری بسم اللہ آپ کر لیں، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ شروع سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کریں گے، تو بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شروع کرے گا۔ بچہ اگر اندھیرے میں ہے، بچے کو ڈر لگا، بیٹا ڈر کیوں گئے تھے؟ اللہ کا نام لے لیتے، چلو کہو اللہ اللہ۔ اس طریقے سے بچوں کو ہم شروع ہی سے یہ چیزیں مائنڈ میں ہمیں ڈالنی ہے۔ یہ نہیں کہ بچے کے دل میں ہم نے گانا ڈال دیا، گانا گا دیا اس کے سامنے، تو اب بچہ کیا کرتا ہے؟ شروع سے ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے، گانا گانا شروع کر دیتا ہے، کارٹونز دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے ہر مسئلے میں اللہ کا نام لینا، اس کو سکھانا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں کرنی تھی۔ ایک چیز ہمیں کیا کرنی کہ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے نے ہم سے کچھ چیز لی، ہم نے وہ چیز دے دی، چیز دینے کے بعد اس بچے کو جب تک اپنے پاس سے نہ جانے دے، جب تک بچے سے جزاک اللہ نہ کہلوا دے کہ بیٹا کہو جزاک اللہ، ہم نے آپ کو چیز دی ہے، ہم نے جو آپ نے چیز لی تھی ہم نے وہ دے دیا آپ کو، چلو جزاک اللہ کہو، وہ جزاک اللہ کہے گا، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ کا یاد کرانا، بسم اللہ پڑھوانی، اور اسی طریقے سے ان کو قرآن سنانا، سورہ فاتحہ سنانی، قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کے سامنے پڑھنی، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اپنے بچوں کے سامنے کریں تاکہ بچے کا مائنڈ شروع ہی سے دین کی طرف رہے، اللہ سے محبت بچے کے دل میں بچپن ہی سے پیدا ہو جائے، تاکہ آپ کو آگے چل کر یہ شکایت نہ ہو کہ بچے کا قرآن میں من ہی نہیں لگتا ہے، بچہ قرآن پڑھنے کے اندر دلچسپی نہیں لیتا ہے، بچہ دین کے کام میں دلچسپی نہیں لیتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ تو بتا دیجئے کہ وہ دلچسپی لے گا کیوں؟ جب بچپن سے آپ نے اس کے دل میں دلچسپی پیدا کرنے کے اسباب ہی نہیں پیدا کیے، اس کے سامنے آپ نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو اس کے دل میں دلچسپی پیدا ہو۔ آپ نے تو کارٹونز، موبائل، یہ چیزیں بچپن سے دی ہے نا ان کو، تو اس کی دلچسپی اسی میں ہوگی، دوسری چیزوں میں کیسے دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تو ان چیزوں کا ناظرین ہمیں خیال رکھنا ہے، اور ہماری یہ گفتگو ہر بہن تک پہنچ جانی چاہیے، اور ہر بہن اس کا خیال رکھے۔ یاد رکھیں، جتنے بھی بزرگ ہمارے گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، ان میں ان کی ماؤں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ ان کی ماں نے اسی وقت سے اچھے کام کرنے شروع کر دیے تھے، اور اکثر وہ اس وقت زیادہ تر اچھے کام کیا کرتی تھی جب بچہ پیٹ میں ہوا کرتا تھا۔ اس وقت وہ جھوٹ بولنا بند کر دیا کرتی تھی، اس وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کیا کرتی تھی، ہر اعتبار سے عبادت میں اہتمام، ہر لحاظ سے وہ اچھے کام کیا کرتی تھی تاکہ بچے پر اس کا اثر ہو۔ آج کل نہیں ایسا ہے، لیکن ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے، ہمیں بھی یہی کام کرنے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں نہ آئے تب بھی ہم اچھے کام کریں، اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو ہم اس کے سامنے اچھے کام کریں تاکہ اس کے ذہن میں باتیں بیٹھیں، اچھی باتیں اس کے ذہن میں بیٹھیں، تاکہ بڑا ہو کر وہ ان چیزوں میں دلچسپی لے، دین کے کاموں میں، اللہ کے نام میں، اور اسی طریقے سے اچھے کاموں میں دلچسپی لے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک شخص ہوائی جہاز میں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس میں ایک خاتون بیٹھی ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو، اپنے بیٹے کو، وہ خاتون چمچ سے کچھ پلا رہی تھی۔ ہر چمچ کے بعد، ہر مرتبہ ان کے منہ میں، یعنی بچے کے منہ میں چمچ دینے کے بعد یہ کہتی تھی کہو تھینک یو، بچہ تھینک یو کہتا تھا۔ یعنی جتنی مرتبہ بھی انہوں نے اس چمچ سے اپنے بچے کو کچھ پلایا، اتنی ہی مرتبہ اس بچے سے تھینک یو کہلوایا۔ اب آپ بتائیں، جب اس طریقے سے وہ اپنے بچے کے ذہن میں تھینک یو کی اہمیت بٹھا رہی ہے تو بچہ آٹومیٹک تھینک یو کہنے لگے گا۔ یہ چیز ہے، اس طریقے سے ہمیں اپنے بچے کے مائنڈ میں بٹھانا ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے ناظرین، ہم کیا کریں کہ بچوں کے سامنے
ہر چیز کی دعا پڑھیں، جب بھی ہم کام کریں دعا ہم پڑھیں۔ جب مسلسل بچہ ہمیں وہ چیز کرتا ہوا دیکھے گا تو وہ اسی کے ساتھ بڑا ہوگا اور وہی چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی اور وہی چیزیں وہ کرنی شروع کرے گا۔ ناظرین، چھوٹی سی میری گفتگو تھی جو میں کرنا چاہتا تھا اور اپنے جو ہمارے یوٹیوب سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بتانا چاہتا تھا، تاکہ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہو، اللہ اس کا اجر ہمیں دے اور سن کر کے ہماری بہنیں اس پر عمل کر لیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔